کہ 17 مئی کے بعد عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو یقیناً پہلے کی طرح تو نہیں، حالات تو خراب ہو جائیں گے۔ اگر پرامن احتجاج ہوگا، احتجاج تو ہوگا، اور احتجاج ہوگا 17 مئی، تو ضروری نہیں ہے کہ 17 مئی کو عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے 18 کو کر لے، 19 کو کر لے، 20 کو کر لے، 21، 22، یعنی وہی ڈیٹیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے انہی ڈیٹوں کے اندر عمران خان کی گرفتاری ہو جائے، تو پھر لبیک احتجاج کیسے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک کا 22 مئی کو کراچی سے اسلام آباد کا جو مارچ ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ کینسل ہوتا ہے یا اس کی ڈیٹ پھر بڑھائی جاتی ہے تو کون سی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈیٹ کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان کی دوبارہ گرفتاری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ضد بن چکی ہے۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کسی جج کی بیوی کی کال آ سکتی ہے، کسی کی بیٹی کی کال آ سکتی ہے، کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو ماحول بن رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان کی دوبارہ گرفتاری کنفرم ہے۔ خاص کر جو مولانا فضل الرحمان احتجاج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، جو اس نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیز ساتھ لے کے آئیں، آپ کو وہاں بیٹھنا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ سب چیز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری، پھر جو حافظ سعد رضوی صاحب کا لانگ مارچ ہے وہ بعد میں بات کریں گے، کیونکہ یہ پہلے سننا بہت ضروری ہے، پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین، جو ہی عمران خان کو ضمانت ملی، اور وہ ملی 17 تاریخ تک، یعنی کہ 2 دن اور اس کی رہے گی، اور اس کو ضمانت ملی ہے، تو اس ٹائم جتنے بھی نام نہاد صحافی اس کے سپورٹر ہیں یا یوٹیوبر ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان جیت گیا۔ جو عوام کا دباؤ تھا، عوام کا پریشر تھا، اس کے آگے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پریشر میں آ گئی اور اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ عمران خان کی جیت ہے۔ لیکن سٹوری کچھ اور بتا رہی ہے کہ جو ہی عمران خان رہا ہوئے، اس نے 2-3 گھنٹہ سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بیٹھے رہے، لیکن اس نے کہیں اپنے سینئر رہنماؤں کا، کارکنوں کا نام نہیں لیا رہائی کا۔ عمران خان کی رہائی کے بعد مسلسل پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی گرفتاری جاری ہے۔ جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا، توڑ پھوڑ کی، ان کی گرفتاری تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ وہ تو یعنی کہ توڑ پھوڑ میں شریک تھے، ان کی گرفتاریاں تو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، پرچے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو گئی ہیں، لیکن سینئر رہنما جو پی ٹی آئی کے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے جو صحافی حضرات ہیں، اینکر حضرات ہیں، سب کی تابڑ توڑ ان کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ نہ عمران خان کے پریشر نے کام کیا، نہ عمران خان کی پریشر کی وجہ سے رہائی ہوئی، اور نہ اس حکومت کے اوپر عمران خان کا پریشر ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان کا پریشر ہوتا، عمران خان کے پریشر کی وجہ سے اس کی رہائی ہوتی، تو عمران خان نے سب سے پہلے یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ اسی سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو کہنا تھا کہ میرے جتنے سینئر رہنما ہیں ان کی بھی ضمانت کا آرڈر جاری کرو، تو ان کو بھی ضمانت مل جاتی۔ صرف اتنا کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کی گرفتار ہیں، کارکن ہیں، ان کو رہا کرو، تو یقیناً وہ رہا ہوتے۔ جب عمران ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتے تھے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عمران خان کا یوتھیوں کا پریشر نہیں ہے۔ اگر پریشر ہوتا ہے تو یہ گرفتاریاں نہ ہوتی۔ اب گرفتاری تو عمران خان کی بھی تھی، سینئر رہنماؤں کی بھی ہے، لیکن عمران خان کو ججوں نے چھوڑا ہے، ججوں کی ملی بھگت سے، ان کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کل کو وہی جج عمران خان کے جو سینئر رہنماؤں کی گرفتاری ہے ان کی ضمانت کے بھی آرڈر کر سکتے ہیں کہ ان سب کو بھی رہا کر دو۔ اب جو بڑی مشکل سے پولیس پکڑ رہی ہے، دن رات کر کے چھاپے مار کے پکڑ رہی ہے، ایک آرڈر چلے گا اور سب رہا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ججوں کے سر کے اوپر بیٹھیں گے اور اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ عمران خان کی جو ضمانت تھی وہ تو 17 تاریخ تک تھی نا، کوئی عمران خان کو رہائی تو نہیں مل گئی۔ 17 تاریخ کے بعد عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی لیڈر کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ان کے جتنے سینئر رہنما ہوتے ہیں، جو ایکٹیو ان کے رہنما ہوتے ہیں،
جو دوبارہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کی گرفتاریاں ایم پی او کے تھری ضرورت ہیں، جو وہ انہوں نے جن کو گرفتار کیا ان کی خبریں آ رہی ہیں، کسی کو 1 مہینے کے لیے، کسی کو 2 مہینے کے لیے نظر بند کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 17 تاریخ کے بعد دوبارہ گیم شروع ہونے والی ہے۔ یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، اور جو جنرل عاصم منیر کا بڑا سختی سے، رانا ثناء اللہ کا، شہباز شریف کا، کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ان کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ یہ تو ناظرین اب واضح ہو گیا کہ جو لگتا ایسے ہے کہ عمران خان کی دوبارہ گرفتاری لازمی ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ضد بنا لیا ہے کہ اس کو ضرور گرفتار کرنا ہے۔ اگر اس بار وہ گرفتار ہوگا تو پہلی کی طرح روڈوں کے اوپر احتجاج بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ سب لوگوں کی نظریں تحریک لبیک کے جو لانگ مارچ تھا کراچی سے اسلام آباد کے لیے، اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو حافظ سعد رضوی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا، اس سے جب حافظ سعد رضوی صاحب کے پر سوال کیا گیا کہ آپ 11 مئی سے 22 مئی تک آپ نے ڈیٹ چینج کیوں کی، کیا یہ ڈیٹ کنفرم ہے؟ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا ہمارے مجلس شورا کا فیصلہ تھا، ہم نے چینج کر دی، اور 22 مئی کو بھی کوئی کنفرم نہیں آیا، ہمارے مجلس شورا فیصلہ کر سکتے ہیں، حالات کو دیکھ کے وہ ڈیٹ بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ یہ حافظ سعد رضوی صاحب کے الفاظ تھے۔ اب ناظرین جس طرح میں سمجھ رہا ہوں یا جس طرح حالات بن رہے ہیں کہ اگر 17 مئی کے بعد عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو یقیناً پہلے کی طرح تو نہیں، حالات تو خراب ہو جائیں گے۔ اگر پرامن احتجاج ہوگا، احتجاج تو ہوگا، اور احتجاج ہوگا 17 مئی، تو ضروری نہیں ہے کہ 17 مئی کو عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے 18 کو کر لے، 19 کو کر لے، 20 کو کر لے، 21 22، یعنی وہی ڈیٹیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے انہی ڈیٹوں کے اندر عمران خان کی گرفتاری ہو جائے۔ تو پھر لبیک احتجاج کیسے کر سکتی ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتی۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حکومت نے 10 روپے پٹرول کم کرنے کی سمری بھیج دی ہے کہ 10 روپے پٹرول کم کرے، کیونکہ 5 روپے پٹرول سے تو لبیک نہیں مان رہی تھی۔ اب حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ کسی طریقے سے تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں وہ کسی حد تک مان لیے جائیں اور ان کو احتجاج کرنے سے روکا جائے، کہ جو ہمارے اوپر ایک پہلے مصیبت جو پریشانی ہے اس کے ساتھ اگر تحریک لبیک والے بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا، تحریک لبیک کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو بھی تحریک لبیک کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی 2 وجہ ہے کہ ایک ان کا جو احتجاج ہے وہ بے مقصد بے معنی ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو پی ٹی آئی والوں کا غصہ ہے، یہ جو فسادی ہیں، یہ جو ثابت ہو چکے ہیں کہ ملک دشمن غدار ہیں، یہ لبیک کے احتجاج میں شریک ہو کے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، ایک تیر پہ 2 شکار کھیل سکتے ہیں کہ چلو لبیک کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، نہیں دیکھ سکتے کہ بدنام وہ ہوں گے اور فائدہ ہم اپنا اٹھا لیں گے۔ تو ناظرین کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حالات جیسے ابھی ہیں، عمران خان گرفتار نہیں ہوتا ہے، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، نارمل اگر 2-3 جان میں حالات ہو جاتے ہیں، یا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر کوئی نارمل کسی کی کوئی ضمانت ہو جاتی ہے، ایسا تو رہے گا، تو پھر تو تحریک لبیک کو احتجاج کرنا چاہیے اور وہ کریں گے لانگ بعد۔ لیکن اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر یقیناً تحریک لبیک کو اس کے اوپر سیریس سوچنا چاہیے، اور وہ ضرور سوچیں گے۔ اب ناظرین دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، ہوتا تو یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عمران خان کی رہائی ہو گئی تو ایسا تو ہم کنفرم تو کوئی تجزیہ یا وہ نہیں کر سکتے، لیکن حالات کو دیکھ کے تو مجھے کم از کم یہ امید ہے اور لگتا ایسا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری دوبارہ لازمی ہوگی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ